جیسا کہ میں نے کہا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہنگامی حالات اور جنگ کی قید آ کہاں سے گئی؟ کیا ہنگامی حالات یا جنگ کے بغیر کسی معاشرے میں یتیموں کا وجود ناممکن ہے، یا قرآن کے کسی لفظ سے ہنگامی حالات یا جنگ کا اشارہ تک بھی ملتا ہے؟ خیر، اس بات کو بھی جانے دیجیے، ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ پرویز صاحب درست فرما رہے ہیں، تو اس کے مطابق صرف جنگ احد ہی ایسی جنگ قرار دی جا سکتی ہے جو پرویز صاحب کے نظریے کے مطابق ہے، کیونکہ اس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ دوسری کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس جنگ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، اور منافقین کو بھی مسلمانوں میں شامل سمجھا جائے تو 1000 تھی، اور یہ تعداد تھی جو میدان جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، اور نہ سب مسلمانوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی، اور ان میں سے 70 مسلمانوں کے شہید ہونے سے 70 عورتیں بیوہ ہو گئیں، کیونکہ پرویز صاحب کے نظریے کے مطابق اصل صرف یک زوجگی ہے۔ اب ان میں سے ان کی یتیم اولاد یعنی جوان لڑکیاں، اس تعداد کو 4 گنا کر دیجیے، یعنی تقریباً 300 عورتوں کی شادی کا مسئلہ تھا، اور بقول پرویز صاحب چونکہ یہ اجتماعی مسئلہ تھا، لہٰذا 1500 مسلمانوں میں سے صرف 300 مسلمانوں کے لیے مزید ایک بیوی کر لینے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، اور یہ کام ہو بھی حکومتی سطح پہ رہا تھا۔ پھر جب مسلمانوں کو 2 بھی حصے میں نہ آ سکی تو 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کے کیا معنی؟ یہ اجتماعی فیصلے والی بات بھی عجیب قسم کی دھاندلی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یعنی مسلمان انفرادی طور پر جب جس عورت کو پسند کریں اس سے نکاح کر لیں، اور آپ اسے اجتماعی فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ سو یہ پرویز صاحب کی قرآنی بصیرت جو دراصل اس مغربی تخیل کی پیداوار ہے جس میں ایک سے زائد بیویوں سے نکاح کو برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ بات بالکل صاف تھی کہ اسلام نے حکم تو ایک بیوی سے نکاح کرنے کا دیا ہے، البتہ اجازت 4 بیویوں تک ہے۔ تعداد ازواج اجازت ہے، حکم نہیں، اور اس اجازت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہر ایک کے لیے اور ہر دور کے لیے تا قیامت دستور حیات ہے، لہٰذا کسی بھی ملک اور کسی بھی دور کے لوگ اپنے اپنے رسم و رواج یا ضرورت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے ملک پاکستان میں عورت کی علیحدہ ملکیت کا تصور نہیں، مرد اگر گھر والا ہے تو عورت گھر والی ہے، لہٰذا یہاں اگر کوئی 2 بیویاں کرتا ہے تو بے شمار پریشان کن مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں اگر کوئی دوسری یا تیسری بیوی کرتا ہے تو یقیناً کسی خاص ضرورت کے تحت کرتا ہے، اور ملک کی 95% آبادی اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور ایک ہی بیوی کو درست سمجھتی ہے۔ اس کے برعکس عرب میں آج بھی بیوی کی الگ الگ ملکیت کا تصور موجود ہے، لہٰذا وہاں 4 تک بیویاں کرنے پر بھی بیویوں کی باہمی رقابت اور خامند کو پریشان کرنے والے مسائل بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہاں طلاق کو بھی کوئی ایسا جرم نہیں سمجھا جاتا جس سے 2 خاندانوں میں ایسی عداوت ٹھن جائے جیسی پاکستان میں ٹھن جاتی ہے، لہٰذا وہاں نصف سے زیادہ آبادی قرآن کی اس اجازت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لہٰذا شرعی لحاظ سے نہ پاکستان کے رواج کو الزام دیا جا سکتا ہے اور نہ عرب کے رواج کو۔ ایک سے زیادہ بیویوں کو برا فعل سمجھنے کے لیے اس مغربی تخیل کی بنیادیں وہی ہیں۔ پہلی بنیاد فحاشی، بدکاری اور اشنائیاں رکھنے کی عام اجازت اور جنسی آوارگی ہے، جسے مغرب میں برا فعل کے بجائے عین جائز بلکہ بہترین فعل سمجھا جاتا ہے، اور دوسری بنیاد مادیت پرستی ہے، جس میں ہر شخص یہ تو چاہتا ہے کہ اس کا معیار زندگی بلند ہو اور اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوائے، مگر ان باتوں پر چونکہ بے پناہ اخراجات اٹھتے ہیں جو ہر انسان پورے نہیں کر سکتا، لہٰذا اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہی نہ ہو یا کم سے کم ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسا معاشرہ تو ایک بیوی بھی بمشکل برداشت کر سکتا ہے، اور وہ بھی بہتر یہی سمجھتا ہے کہ بیوی ایک بھی نہ ہو اور بدکاری کے ذریعے کام چلتا رہے۔ لیکن اسلام سب سے زیادہ زور ہی مرد اور عورت کی عفت پر دیتا ہے، اور ہر طرح کی فحاشی کو برا فعل قرار دیتا ہے، اور معیاری زندگی کو بلند کرنے کے بجائے سادہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اس نے اس تمام ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے 4 بیویوں تک کی اجازت دی۔ اب بتائیے کہ اس مغربی تخیل اور اسلامی تخیل میں مطابقت کی کوئی صورت پیدا کی جا سکتی ہے؟ پھر ایک اور چیز ہے کہ نکاح ثانی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینے کا قانون۔
اس مغربی تحیل سے اور بعض مہذب خواتین کے مطالبے سے متاثر ہو کر صدر ایوب کے دور میں پاکستان میں مسلم آئلی قوانین کا آرڈیننس 1961 پاس ہوا، جس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر مرد شادی شدہ ہو اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے اس دوسری شادی کی رضامندی اور اجازت تحریری حاصل کرے، پھر ثلاثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کرے، اور اگر ثلاثی کونسل بھی اجازت دے دے تب بھی وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، جیسا کہ اس آرڈیننس کی شک نمبر 21 اور 22 سے واضح ہوتا ہے۔ گویا حکومت نے نکاح ثانی پر ایسی پابندی لگا دی کہ کوئی شخص کسی انتہائی مجبوری کے بغیر دوسرے نکاح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا، اور عملاً اس اجازت کو ختم کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی تھی، کیونکہ کوئی عورت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کے گھر میں اس کی سوکن آ جائے۔ اب جو لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اور پہلی بیوی کے رویے سے سخت پریشان تھے یا کسی اور مقصد کے لیے دوسری شادی ضروری سمجھتے تھے، انہوں نے اس غیر فطری پابندیوں کا آسان حل یہ سوچا کہ پہلی بیوی کو طلاق دے کر رخصت کر دیا جائے اور بعد میں آزادی سے دوسری شادی کر لی جائے۔ اس طرح جو قانون عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنایا گیا وہ خود انہی کی پریشانی کا سبب بن گیا، کیونکہ اللہ کے احکام کی ایسی غیر فطری تعویل اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور ایسے معاشرے کو اس کی سزا مل کے رہتی ہے۔ ایک عورت اور 4 شوہر، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، کیونکہ پھر کچھ مغربی ذہن زدہ آزاد خیال عورتوں نے اعتراض بھی کڑا کہ کیا بھلا کہاں سے انصاف ہے کہ مرد تو 4 عورتوں سے شادی کر لے، عورت صرف ایک مرد سے شادی کرے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ ایسا اعتراض کوئی ایسی ہی حیا باختہ عورت کر سکتی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اسے بھی بیک وقت کم سے کم 4 مردوں تک سے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنسی خواہش جیسے انسانوں میں ہوتی ہے ویسی حیوانوں میں بھی ہوتی ہے، اور مرد کو جو 4 بیویوں کی اجازت ہے، جبکہ ہم گوالوں کے ہاں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک گوالے نے 20 بھینسیں رکھی ہوتی ہیں تو بھینسا صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ کیا کبھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی گوالے نے بھینسیں تو 20 رکھی ہوں اور بھینس صرف ایک ہی ہو؟ خود ہی غور فرما لیجیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مرد تو اپنی جوانی کے ایام میں اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت مستعد ہوتا ہے، مگر عورت کی ہرگز یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ہر ماہ حیض کے ایام میں اسے اس فعل سے طبعاً نفرت ہوتی ہے، پھر مرد تو صحبت کے کام سے 2-3 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے اولاد کی پیدائش میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا، جبکہ عورت کو حمل قرار پایا جاتا ہے تو پورے ایام حمل میں، پھر اس کے بعد رضاعت کے ایام میں بھی وہ طبیعتاً اس فعل کی طرف راغب نہیں ہوتی، البتہ اپنے خامد کی محبت اور اصرار کی وجہ سے اس کام پر آمادہ ہو جائے تو اور بات، اور بعض اوقات عورت انکار بھی کر دیتی ہے، لیکن مرد اتنی مدت صبر نہیں کر سکتا۔ اب اس کے سامنے 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو اور نکاح کرے یا پھر فحشی کی طرف مائل ہو جائے، اور اسلام نے پہلی صورت کو اختیار کیا۔ پھر مرد اگر 4 بیویاں بھی رکھ لے تو اس سے نسب میں اختلاف پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی میراث کے مسائل میں کوئی الجھن پیش آتی ہے، جبکہ عورت اگر 2 مردوں سے تعلق رکھے تو اس سے نسب بھی مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ نسب کا تعلق مرد سے ہے، عورت سے نہیں، اور میراث کے مسائل میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیں اور سمجھیں، اور صرف اس بات پر غور کیجیے اگر عورت کو 4 شوہروں کی اجازت دے دی جائے تو وہ رہے گی کس کے گھر میں، اور کون اس کے نان نفقہ اور اس کی اولاد کے اخراجات برداشت کرے گا؟ پھر کیا ایک شوہر یہ برداشت کر لے گا کہ اس کی بیوی علل اعلان دوسروں کے پاس بھی جاتی رہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ شریعت کو بالائے طاق رکھیے اور 4 شوہر والی بات کا تجربہ کر کے دیکھیے کہ اس سے کس طرح ایک معاشرہ چند ہی سالوں میں تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ کوئی اسلام سے انکار کرتا ہے تو کرے، مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شرعی احکام انسانی مصلحت پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔